ایک مرتبہ مل کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ آ جاؤ آگے، اگلی صف۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، تم لوگ اگر اللہ سے سچا پیار کرتے ہیں، اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، تو کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے طریقے پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بے انتہا غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے اور یہ کہہ رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اگر اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے طریقے پہ چلو، یعنی نبی کے طریقے پہ چلو، چلیں گے سب انشاءاللہ۔ اگر ہم نبی کے طریقے پہ چلے تو پھر اللہ ہم سے پیار کرے گا۔ تو کیا کہا؟ نبی کے طریقوں کو اپنا۔ ہر کوئی انسان جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے، اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کی ایک دلیل ہوتی ہے، اس کی ایک حجت ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے سچی محبت کرتے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقوں پہ چلتے۔ اگر واقعی میں میری زبان سے جو میں کہہ رہا ہوں، میری زبان کا قول اور میرے جسم کا فعل، اگر یہ دونوں اس کے مطابق ہے اور نبی کے طریقوں کے مطابق ہے، تو میں اپنی اللہ سے محبت کے اندر دعوے داری میں سچا اور پکا ہوں۔ اور اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں، اور نبی کے طریقوں سے دور بھاگ رہا ہے، نبی کے طریقوں کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، سنتوں پہ چلنے کو تیار نہیں ہے، تو دعویٰ تو ہے محبت کا، لیکن دلیل مکمل نہیں ہو رہی ہے، یہ اس لیے اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیونکہ عشق کا یہ اصول ہے کہ ہر عاشق معشوق کا تابع دار ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے محبت کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیا کہ تم کو میرے نبی کے چال چلنا پڑے گی۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے نبوت کو اللہ نے مکمل کر دیا، نبوت دے دیا، تو اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے دور گزریں گے، جتنے فتنے آئیں گے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر جس عمل کو بھی ہم کریں گے، وہ تمام دور کے اندر صرف اور صرف ایک طریقہ چلے گا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ اس لیے آج کے اس دور میں زندہ رہنے والے، زندگی بسر کرنے والے، اور قیامت تک جتنی انسانیت دنیا میں آنے والی ہے، چاہے وہ جتنی پڑھی لکھی ہو، چاہے وہ جتنی ایجوکیٹڈ ہو، چاہے وہ جتنے دنیا کے اندر ماہرین ہو ہر قسم کے، ہر فیلڈ کے، اور چاہے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو، اور وہ انجینئر، ڈاکٹرز ہو، اور بڑے بڑے جو تو سائنسداں ہو، دنیا میں کتنی ترقی کر لے، لیکن کامیابی کے لیے ان کو صرف نبی کے طریقے پہ ہی آنا پڑے گا، جب جا کے وہ کامیاب ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ بالر بھی جب بال ڈالتا ہے تو پہلے پیچھے جاتا ہے اور پھر آگے آتا ہے، اور جب آگے آ کے جب اسپیڈ سے بال ڈالتا ہے تو تینوں ڈنڈے کو گرا دیتا ہے۔
جس دور میں تم زندگی گزاریں گے اور آنے والے دور کے لوگ جس زندگی کو گزاریں گے، وہ جتنے ان کے اندر طریقے ہوگے اور جتنے ان کے اندر ترقیات کے نام پر جو چیزوں کے اندر وہ لگے ہوئے ہوگے، وہ تمام کو اندر کامیابی نہیں ملنے والی. اس کے لیے ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہی کامیابی ملے گی. پلین بھی ایک جب اڑتا ہے تو وہ جگہ سے نہیں اڑتا، وہ پہلے پیچھے جاتا ہے، رن اپ کرتا ہے، اور لینڈنگ کے بعد پھر اٹھنا شروع کرتا ہے، جب جا کے آگے جاتا ہے. تو یہاں سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے نبوت سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت ہے سب کو پیچھے آنا پڑے گا. چاہے تم علم کے اعتبار سے کتنے بڑھ جائے، تم ترقی کے اعتبار سے کتنے بڑھ جائے، تم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کتنے بڑھ جائے، جس دور میں جیسے بھی تم بڑھ جائیں گے، لیکن کامیابی کا واحد راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی راستے سے کامیابی ملے گی. 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، اس کلچر کو چھوڑنا پڑے گا، اس تہذیب کو چھوڑنا پڑے گا، اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، آج کی یہ ساری عریانیت کو، فحاشت کو چھوڑنا پڑے گا، اور ترقی کے نام پر جتنی بے دینیاں ہمارے اندر بھری جا رہی ہے ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور پھر ایک واقعی میں پھر پیچھے آنا پڑے گا، اور وہ پھر محمد رسول اللہ طریقے کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جب جا کے ہم دنیا کے ہر ماحول میں، ہر فیلڈ میں، ہر دور میں، ہر جگہ اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. آنا تو راستے پہ اللہ کے رسول کے ہی طریقوں پہ آنا پڑے گا، اسی میں ہماری کامیابی. یہ ہے کہ اگر واقعی میں ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی محبت کے دعوے دار. اب ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے ماں باپ کے علاوہ آپ سے محبت ہے. کہنے لگے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا. کہنے لگے میری ماں باپ سے بھی بڑھ کر آپ سے میں محبت کرتا ہوں. تو کہنے لگے ہاں اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. تو جب نبی کی بات آ جاتی ہے، اسلام کی بات آ جاتی ہے، اور شریعت کی بات آ جاتی ہے، قرآن حدیث کی بات آ جاتی ہے، اس وقت میری جان کوئی معنی نہیں رکھتی، میرا مال کوئی معنی نہیں رکھتا، میرا وقت، میرے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے، اور میرے اہل عیال اور میرے بیوی بچے اور میرے ماں باپ اور بھائی بہن اور میرا سارا کا سارا سرمایہ، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا. جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے، جب اسلام کے لیے آواز لگ جاتی ہے، جب دین کو بچانے اور آگے بڑھانے کی بات جب آ جاتی ہے، اس وقت میرے یہ سارے چیزیں یہ میرے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے قل ان صلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. نہ میرا جان میرا ہے، نہ میرا مال میرا ہے، نہ میری اولاد میری ہے، نہ میرے ماں باپ میرے، کوئی میرا نہیں ہے. سب سے محبت کروں گا، لیکن وقتی محبت کروں گا. لیکن جب نبی کی محبت کی بات آ جائیں گی تو ساری محبت کو قربان کروں گا، ساری محبتوں پہ چڑھ کر پھر نبی کی محبت کو پالوں گا. اس کے لیے سب کو قربان کرنا یہ میرا ایمان کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، میرے ماں باپ ان کا اکرام کرنا ضروری، عزت کرنا ضروری ہے، یہ میری اولاد ہے ان کی پرورش کرنا ضروری ہے، یہ میرے گھر کے افراد ہیں ان کی ہر چیز ضرورت پوری کرنا ضروری ہے. لیکن جب بات اسلام کی آ جائیں گی، جب بات نبی کی آ جائیں گی، جب بات قرآن کی آ جائیں گی، اور جب بات دین کی آ جاتی ہے، اس وقت میرے جذبات اور میرے ہر چیز سب کو قربان کرنا یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ثواب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی نیکی ہے، اور پھر ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں دیندار ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ متقی پرہیزگار ہوں اور میں بہت اللہ والا ہوں. لیکن وہ بدعتوں میں لگ کر، وہ خرافاتوں میں لگ کر، وہ غلط طریقوں میں لگ کر اپنے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر دیتے ہیں. جیسا آج جو ہے وہ 10 ربیع الاول ہے، جمعہ کا دن ہے، 10 ربیع الاول ہے، 1444 ہجری ہے. لیکن پرسوں کے دن کیا ہوگا؟ 12 ربیع الاول ہوگی. وہ دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے، اور اس دن ہم جو تو پیدائش کا دن یوم پیدائش منا رہے، جبکہ یوم پیدائش کل جمعرات کو ہو گئی. اکثر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو پیدائش کا جو دن ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، جو ہم ابھی اتوار کو منانے والے. کاہے کو 3 دن آگے چل رہے، پہلے تو منانا ہے کہ نہیں منانا یہ بات کی بات ہے. اور منا رہے بھی تو کون سا دن؟ پیدائش کا دن چھوڑ دیے اور وفات کے دن خوشی منا رہے. صحیح دن کو معلوم کرو.
میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی نے کیسا کرے تھے، اور وہ آئیڈیل اور وہ نمونہ صحابہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کو بھی اگر تم پکڑ کے چل جائیں گے ہر دور میں، چاہے فتنے فساد کا دور ہوگا، اللہ تم کو راہ راست پہ لائے گا، ہدایت پہ تم آ جائے گے۔ اور شرط کیا لگا ہے کہ ان طریقوں پہ آنا پڑے گا۔ آج ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں، آج ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین سمجھ رہے ہیں۔ اب 12 ربیع الاول کے دن اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، تو ہم یہ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ پیدائش کا دن ہے۔ اب وہ اختلاف ہے جو بھی ہوگا آگے کی بات، لیکن اس میں جو طریقے ہمیں اپنا رہے ہیں، اس میں جو طور طریقے ہیں، اس کو اسلام نے 2 عید بتایا ہے۔ مسلمان اللہ جانتا تھا کہ یہ سارے مسلمانوں کو ایک خوشی کے موقع کے لیے تہوار چاہیے، اللہ نے اس کے رمضان مبارک کی عید دے دیا، 1 مہینہ روزے رکھو اور پھر اس کا خوشی کا اظہار عید کے دن کرو۔ یہ رمضان کی عید تھی، اور بقری عید کا جو دن دیا تو وہ بھی اس کا بھی اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرو اور پھر عید کی خوشی مناؤ اور آپس میں جو تو لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ یہ 2 عیدین تھی ہماری، ہم نے اس کو ہماری عقل سے، ہوشیاری سے، چالاکی سے، پتہ نہیں کیا ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں عقل اور ہوشیاری اور چالاکی ہے، ہم نے اس کو 3 منا دیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی کے نام پہ تیسری عید بھی لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو بات میں نے نہیں کیا، جو بات میں نے نہیں کہا اور کسی مسلمان نے میرے طرف منسوب کیا، اگر کبھی کہ انہوں نے کرے، حضور نے کرے اور میرے طرف منسوب کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ کیوں ہم اپنے آپ کی اتنا بڑا رسک لے رہے، کیوں اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال رہے؟ جو دین ہے وہی دین ہے۔ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دل میں آ رہا ہے اس کو دین سمجھ رہے، جو ہماری ماحول میں جو چل رہا ہے اس کو دین سمجھ رہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر جو عمل ہو رہا ہے اس کو دین سمجھ رہے، ایسا کر رہے ہیں تو اللہ معاف فرما دے۔ ہماری بات کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، نعوذ باللہ۔ ہماری باتوں کا مطلب یہ ہے جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے وہ شریعت جو ہے، تو اب کیا ہوا معلوم؟ وہ شریعت میں نقص باقی ہے، نعوذ باللہ، اس لیے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، جو دین اللہ نے بتایا، جو دین قرآن نے بتایا، جو دین حدیث نے بتائی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سے ثابت ہے، جو صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے، جو اللہ والوں کا طرز عمل ہے، اس کے مطابق ہے تو دین ہے۔ اور کسی اور چیز کو لے کے اگر ہم چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز کی کمی تھی اسلام کے اندر، اب اس کو میں اپنے عمل سے پورا کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ اگر ہم غلط دین پہ چلیں گے نا تو یاد رکھو پھر کیا ہوگا معلوم؟ ہم تو چل جائیں گے، کچھ لوگ انجانے میں چل رہے، کچھ لوگ ماحول میں ڈھل کے چل رہے، کچھ لوگ اور رسم و رواج کے تحت اور اس کے پرمپراؤں کے تحت چل رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا معلوم؟ ہماری گھر کی جو نئی نسل ہے، جو ہمارے گودوں میں پل رہی ہے، جو ہمارے گھروں میں پل رہی ہے، جو معصوم ذہن ہے، جن کے دل اور دماغ بالکل خالی میموری کی طرح ہے، جب ہمارے کلچر کو لیں گے، وہ ہماری تہذیب کو لیں گے، وہ ہمارے ماحول کو لیں گے، وہ ہماری حرکات اور سکنات کو لیں گے، وہ سب لے لیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ان کی باری آئیں گی اور جب وہ جوان ہو گئے اور جب وہ جس دین پہ جب چلنا شروع کریں گے، وہ دین کے نام پر بے دینی ہوگی، وہ نیکی کے نام پر گناہ ہوگا، وہ سنتوں کے نام پہ بدعت ہوں گی، اور اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے، اور ہم اپنی اولاد کو ایک ایسا تحفہ دے کے جا رہے ہیں جس تحفے کی وجہ سے آخرت ان کی خراب ہو۔ اللہ معاف کرے۔ صحیح دین پہ چلو، جو دین صحیح معلوم ہے تو اس پہ عمل کرو، نہیں معلوم ہے تو پوچھ لو۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم نہیں جانتے ہیں تو کسی جاننے والے پاس جا کے پوچھ لو۔ مکان بنائے تو پوچھتے کہ نہیں پوچھتے کسی انجینئر سے؟ ہاں، کورٹ میں کیس اگر لڑنا ہے تو وکیل سے ملتے ہی نہیں ملتے، لیکن جب دین کی بات آ جاتی ہے تو ہر آدمی اپنے آپ کو دعوے داری کر، میرے کو سب معلوم ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ جو صحابہ کو معلوم تھا وہ ہم کو اس کے رتی برابر بھی معلومات نہیں رکھ سکتے۔ جو محبت اللہ کے نبی کے صحابہ کو تھی، خدا کی قسم اس کا رتی برابر حصہ بھی اگر آپ کو مجھے مل جائے بہت خوش قسمت ہو جائیں گے ہم اتنے بھی اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ لیکن جس موقع پر اللہ نے ہم کو صحیح طریقہ بتا دیا ہے، بڑے بڑے عالم علماء ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو تو یہ جو بڑے بڑے جو تو اس کے اندر جلسوں میں اور بڑے بڑے جو تو اجتماعات کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ صحیح اور غلط یہ، لیکن پھر بھی ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات کا دن منا رہے ہیں، پھر وفات میں اتنی ساری خرابیاں ہیں، اتنی ساری خرافات ہیں جس کو ہم ثواب اور دین سمجھتے ہیں۔ مثلا لوگوں کو کھانا کھلانا، کیونکہ کیا ہے بڑے بڑے کھانے بناؤ، بڑے بڑے ڈیگا لگاؤ، رات بھر لوگوں کو قربانی دیتے ہیں اور خوب پیسہ جمع کرتے ہیں لوگوں سے۔ ارے بھائی لوگوں سے ایک بچے کا اگر برتھ ڈے منانا ہے اور محلے کے 4 دوستوں نے چندہ جمع کرنا شروع کر دیے اور بولے بھائی کیا بات ہے، بولے ہمارے ایک دوست ہے وہ غریب ہے ضرورت مند ہے، اس کے لیے ہم چندہ جمع کر اس کا برتھ ڈے منانے کا، تو اس کے ماں باپ بولیں گے ابھی ہم یتیم نہیں، ہم زندہ ہے، ہمارا بیٹا یتیم نہیں ہے، تم نے کیوں بغیر پوچھا ہمارے سے کرے؟ جب ایک ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں لوگوں سے بھیک کا منگا ہوا چندے کا پیسے سے اپنی خوشی منانا پسند نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی خود اپنا جو تو جنم دن کیا لوگوں کے پیسوں سے منانا پسند کریں؟
ایک یہ چیز غلط ہے اور ایک یہ کہ ہم جو کھانے کھلاتے ہیں، ایک تو کھلانا نہیں کھلانا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن لوگوں سے مانگ کے کھلا، ارے اللہ تجھے توفیق دے تو سال بھر کھلا دے، ہر غریبوں کو کھانا کھلانا نیکی ہے۔ ہمارے پاس تو غیر کے مذہب میں بھی تو بڑے بڑے بھنڈارے لگتے ہیں، وہ بھی نیکی ہے، لیکن ایک بنیاد کیا ہو اس کی بنیاد دین ہو، اس کی بنیاد اسلام ہو، اس کی بات بنیاد اسلام کے قرآن ہو، احکامات ہو، کوئی وہ مکمل ہے، اور نہیں ہے تو پھر سال بھر کھلاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ایک صاحب میں کو ملے بولے ہم کو 12 ربیع الاول کا کھانا کرنے کا، میں نے کام کرو 11 کو کر لو نا، نہیں بولے ہم کو 12 کچھ کرنے کا، مطلب یہی بے دینی ہے۔ اب کر رہے نہیں کر رہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن کرنا تو آج جو تم نے جس عمل کو بنا کے رکھے کہ آج دین ہے، یہ مکمل ہے، آج ہی کروں گا تو دین بنے گا۔ یہ روزہ ہے کیا کہ روزے میں روزہ رکھوں گا تو روزہ رہے گا، اور کسی نے اگر عید کے دن روزہ رکھ لیا تو حرام ہے؟ نہیں عید کے دن رکھے تو گناہ ہو جاتا نا، پھر بھی لوگوں کو اس میں بھی اپنا نیا فتنہ لا کے کھڑے کر دیتے، آج 10 بجے تک ہے بولتے، 10 بجے تک وہ کھاتے پیتے نہیں بیچارے ہو، اور پھر بعد میں جا کے شرخمہ کیوں رہے؟ نہیں ابھی لو نا شرخمہ پی کے جاؤ نا، نہیں حالانکہ شرخمہ پی کے جانا سنت ہے، میٹھی چیز کھا کے جانا، لیکن وہ کیا کہ 10 کے بعد کھاتے ہو، ابھی 10 کے بعد کون سا روزہ لا لیے؟ تو کئی خرافات ہیں، کئی اسی غلط طریقے جو زندگی میں بھر کے رائج میں بھر کے ہمارے زندگی میں رائج ہو چکے ہیں، لیکن اگر اس کو یہاں پر ہم اگر ختم نہیں کریں گے تو پیر کے اندر کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، وہ چبھنے کے بعد اندر جا کر وہ کیا کرتا ہے، وہ اندر گھسنا شروع ہوتا ہے، اس کا کروپ بن جاتا ہے، اور پھر بعد میں جب وہ اندر سے ٹھس تکلیف دیتا ہے۔ تو غلط رسمیں، غلط رواجیں، غلط طریقے اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیے تو آج تو کوئی محسوس نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو ہماری قبر میں جب ہم چل جائیں گے نا تو یہ قرب اندر جا کے ستائیں گا۔ آج تو نبی کی وفات کے نام پہ دنیا میں خوشی منا لو غلط طریقوں پہ، اللہ نہ کرے جب ہماری وفات ہوگی، جب اب قبر میں پڑے رہیں گے، اس وقت قبر میں جب ہمارے نام پہ دلہا ہوں گا نا، اس وقت پھر سوچیں گے بھاگنا باہر تو بھاگ نہیں سکیں گے، ہم چاہے باہر آ کر معافی مانگنا تو مانگ نہیں سکیں، پھر کیسے کریں گے دوست؟ اللہ نے موقع دیا ہے صحیح دین کو معلوم کرو۔ علماء کرام زندہ حیات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں دنیا کے اندر، 1.25 لاکھ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، اور براہ راست خدا کے احکامات کو اور خدا کے منشا کو جو تو فرمایا اسلامی اور کتابوں کی شکل میں اور شریعت کی شکل میں لے کر آتے تھے، اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ نے قرآن مکمل نازل کیا ہے۔ تو وہ قرآن اور وہ اسلام اور جتنی چیزوں کے علم جو نبوت کا جو ان کے سینوں میں تھا، اس کے وارثین علماء کرام ہیں۔ علماء کرام سے پوچھو، ہمارے شہر میں بڑے بڑے عالم علماء لوگ ہیں، میں اس عمل کو کرنا چاہتا ہوں، اس کے کیا احکامات ہے، اس عمل کو میں نے کیا کیا ہے، اس کا اگر صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور غلط ہے تو میں آج توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے ایسا کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کسی شخص نے اگر کافر تھا، 100 سال کا اگر پتھر کا پوجنے والا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس کے دل میں احساس ہوا، اس نے سچے دل سے معافی مانگا اور سارے گناہوں سے معافی مانگ کے ایک بار کلمہ لا الہ پڑھا، زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما۔ یہ تو ان کے لیے ہے، لیکن ہم بھی اگر ہم سے کوئی غلطی انجانے میں ہو رہی ہے، اگر ہمارے ماحول میں، ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غلط عمل ہو رہا ہے تو اس پہ طنز مت کرو، اس کو جو تو ٹرانٹنگ مت کرو، اس کو محبت سے سمجھاؤ۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کر دے، تو اس کو اس وقت اس کے دماغ میں ہے، اس کو نیکی سمجھ رہا ہے، اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ جنت پہ لے آنے کا ذریعہ ہے میرا، اس لیے کر رہا ہے۔ ہر آدمی جو بھی کرتا نا، چاہے بدعت پہ عمل کرو تو خرافات پہ کرو، وہ اس کو دین سمجھتا جب کرتا، لیکن صحیح دین اس کے دماغ میں ڈالنا اور غلط چیز اس کے دماغ میں سے نکالنا یہ ہم سب کی ذمہ داری، اسی لیے تو جماعتوں میں جاؤ گے۔ آج سے 100 سال پہلے سے تبلیغ کا جو کام شروع ہوا تھا، تو یہ تبلیغ کا کام 100 سال ہوتے آ رہے ہیں۔ اس کام کو، اس کام کے اندر کیا ہوا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو کام دیا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس سے عمومی فضا قائم ہوگی دین پہ چلنے کی۔ ورنہ کس کو دین سمجھتا تھا، کس کو اسلام اور قرآن سمجھتا تھا، کون سے بڑے عمر کے لوگوں کو غسل کے فرض معلوم تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ تبلیغ کے کام کی برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فضا کو قائم کر دیا۔ آج جو مسجدیں جو نظر آ رہی ہے، آج چہرے پہ داڑیاں جھوپے جو نظر آ رہی ہے، یہ صرف دعوت تبلیغ کی برکت ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا کے رکھا۔ ایک عمومی لہر ہے، لیکن سب کچھ یہیں سے نہیں ملے گا، اس کے لیے ہم کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تبلیغ میں نکل کے کیا بتائیں گے، فضائل بتائیں گے، فرائض کے یہ ساری چیزیں بتائیں گے، لیکن جب بات پورے دین کی آئیں گے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور پھر زکوٰۃ کے احکامات کیا ہے، اور پھر روزے کا مسائل اس کے کیا ہے، اور پھر حج کے کیا احکامات ہے، وراثت کے کیا احکامات ہے، اور جتنے شعبے دین کے ہیں وہ سارا دین اور سارے کے سارے شعبوں کو بتائیں گے، وہ علماء کرام بتائیں گے، ان سے پوچھے اور پھر پوچھ کے ہم عمل کرنے والے بنیں۔ اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ تو صحیح دین زندگی میں باقی رہے گا، اور صحیح دین کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو جو تو کیا کرے گا، اس کا اجر ملے گا، دنیا کے اندر بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو تو اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی کامرانی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو دوزہ نہ ہو کر